یعنی ان اداروں کو قائم کرنے والے وہ حافظ ملت کے شاگردوں میں آتے ہیں یا شاگردوں کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر جتنے بڑے بڑے مشائخ آپ کو ملیں گے وہ سب حافظ ملت کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں میں داخل ہیں۔ اب تو دائرہ جامعہ شفیہ کتنا وسیع ہو گیا ہے کہ جامعہ شفیہ کے فارغین وہاں کے فائز حاصل کرنے والے صرف مدارس ہی میں نہیں دنیاوی میدان میں بھی قدم رکھ رہے ہیں، اور کوئی فیلڈ آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جس فیلڈ میں آپ کو جامعہ شفیہ کے فارغین یا وہاں کے فارغین کے فارغین اور وہاں کے فارغین کے شاگرد آپ کو نظر نہ آ جائیں۔ یہ حافظ ملت کی کھلی کرامت ہے، یہ حافظ ملت کی وہ صفت ہے جو آپ کو دیگر تمام معاصرین میں ممتاز کرتی ہے۔ حضور حافظ ملت کے زمانے میں یقیناً ہو سکتا ہے کہ علم میں ان سے اونچے درجے کے ان سے اونچے لیول کے علماء موجود ہوں، مگر جو خوبی حافظ ملت کے اندر تھی وہ ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ یہ میں بالکل ببانگ دہا کہہ سکتا ہوں اور دلائل کی روشنی میں بات میں عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اسلاف کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم جاننے سے پہلے اپنی قوم کو کچھ دے کے جائیں، اپنی نسلوں کو کچھ دے کے جائیں، اپنی نسلوں کی تحفظ کی ذمہ داری نبھا کر جائیں، اپنی نسلوں کی دین کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری نبھا کر جائیں۔ ہم یوں ہی چولی بھوسی کی طرح زندگی گزارتے رہیں، اپنی قوم و ملت کے لیے کچھ نہ کر سکیں تو پھر زندگی ہماری کسی کام کی نہیں ہے۔ زندگی ہماری مصطفیٰ کے لیے ہے، ہم مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں، مصطفیٰ کے مشن پر اگر ہم کام نہ کریں تو زندگی ہماری کسی کام کی نہیں ہے۔ حافظ ملت نے یہی پیغام دیا ہے، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام، یعنی زمین کے نیچے اگر تمہیں آرام کرنا ہے، عالم برزخ میں جانے کے بعد جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہونا ہے تو زمین کے اوپر کام کرنا ہوگا، کام کر کے اپنی ملت کو فائدہ پہنچانا ہوگا، اپنی قوم کو فائدہ پہنچانا ہوگا۔ یہ اگر ہم نے کام کر لیا ہے تو زمین کے نیچے آرام ہی آرام ہے۔ یہ حافظ ملت کی سوچ ہے، یہ حافظ ملت کی فکر ہے۔ جب ایک دبلا پتلا انسان جس کے پاس کوئی خانقاہ نہیں